سلام خواتین و حضرات، میں ہوں اشفن افراد اور میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں جس کا نام ہے رومی بیگو۔ ہم سب ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تیسرے اور آخری سیزن کے اختتام پر ہے۔ اس سیزن میں ہم نے رومی کی شاعری کی بات کی ہے اور اس میں جو تمام میٹافرز ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اسی سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رومی کے ساتھ آگے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو سامعین، اب سال ہے 1260 اور اپنے اول شاگرد اور دوست حسن الدین چلیبی کے کہنے پر رومی نے مثنوی لکھنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے لمبے وقت تک جب حسن الدین رومی سے کہتے رہے کہ آپ اپنا پیغام دنیا کے ساتھ بانٹیے اور اپنی خود کی ایک مثنوی لکھیے، اور آخر کار رومی نے حسن الدین کی یہ بات مان ہی لی۔ سامعین، جیسے غزل ہوتی ہے، قصیدہ اور نظم ہوتے ہیں، ویسے ہی مثنوی یہ شاعری لکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک فارمیٹ ہے جس میں ایک ہی میٹر میں، ایک ہی بحر میں آپ لکھتے جاتے ہیں۔ یہ مثنوی کی جو رسم ہے بہت پرانی ہے، اور ایران میں لگ بھگ 1200 سال سے یہ روایت جاری ہے۔ مثنوی کا جو کنٹینٹ ہے اس میں اکثر عاشقانہ داستان ہوتی ہے، یا پھر جسے انگریزی میں ڈائیڈیکٹک کہتے ہیں، اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ڈائیڈیکٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح کی سیکھ دینے والی اخلاقی کہانی جس سے سننے والے کو کوئی مورل لیسن ملے۔ شروعات میں تو مثنوی لکھنے میں شاعروں نے 4000 شعروں سے شروعات کی تھی، لیکن آگے جا کر ان تمام شعروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور فردوسی جو اپنے شاہ نامہ کے لیے مشہور ہے، انہوں نے اپنے کتاب میں لگ بھگ 50,000 شعر لکھ دیے ہیں۔ یہ شاہ نامہ بھی مثنوی کی شکل میں ہی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ایران میں فرید الدین عطار نشابوری، نظامی گنجوی، سنائی، انہوں نے، اور ہندوستان میں عامر خسرو جیسے شاعروں نے اپنی اپنی مثنوی لکھ کر اس مثنوی کے فارم کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے، اور رومی کی مثنوی تو ان سب میں ابھر کر آتی ہے۔ رومی کی مثنوی لکھنے کی شروعات 13ویں صدی میں کنیا میں ہی ہوئی تھی، یعنی جہاں پر رومی نے اپنی زندگی کا اب تک کا وقت بتایا تھا وہیں پر ہوئی۔ رومی نے مثنوی زبان فارسی میں لکھی ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں عربی، ترکی اور یونانی لفظ بھی مل جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے میں جہاں پر رومی رہتے تھے وہاں پر فارسی کے ساتھ ساتھ عربی اور یونانی تہذیب کا بہت زیادہ اثر تھا۔ آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹڈ کتابوں میں سے مثنوی ایک ہے۔ مثنوی صرف ایک کتاب نہیں ہے، یا پھر بس شاعری کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے ایک گائیڈ بک ہے۔ روحانی راستے پر چلنے کے لیے صوفیوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے کا تذکرہ اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ اس کی ساری کہانیوں میں، داستانوں میں ایک پیغام ہے جو آپ کو راہ دکھاتا ہے۔ مثنوی کا ایک پیغام قائم دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے صوفیانہ عشق کا پیغام، جس کے بارے میں ہم نے پہلے باتیں کی ہیں، اور جو رومی کے شاعری میں بھی کئی بار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ رومی کی مانے تو عشق وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک فورس ہے جس سے دنیا چلتی ہے۔ عشق ہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا نجی وجود چھوڑ کر، جسے انگریزی میں ایک ڈیوائن ایگزسٹنس کہتے ہیں، اس سے ایک ہو سکتے ہو۔ رومی کے لیے عشق ہی ہے جو آپ کو آپ کی اور لے کے جائے گا، اور آپ کو ایک طریقے سے سیلف اویئر بنائے گا، یعنی آتم گیانی بنائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ رومی کے لیے عشق کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی فیلنگ یا ایموشن نہیں ہے، بلکہ سارے ہونے کی، سارے وجود کی وجہ ہے، سارے ایگزسٹنس کا ایسنس ہے۔
مثنوی کا یہ پیغام ہمیں سمجھانے کی اس کوشش میں رومی کئی حکایتوں کا، کہانیوں کا، اپنے الفاظ سے مصوری کا استعمال کرتے ہیں، جو اوپر سے تو بہت عام لگتے ہیں، لیکن سامعین اس میں کئی پرتیں ہیں، لیئرز ہے۔ رومی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اصلی گیان، جسے صوفی لوگ معرفت کہتے ہیں، صرف عقل سے یعنی صرف بدھی سے نہیں آتا ہے، بلکہ تجربے سے آتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے احساس کی جو باتیں کی ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے ایسنس سے ایک ہو جانا، رومی کہتے ہیں وہی ایک ذریعہ ہے اصلی گیان کا۔ تو رومی قلب یعنی دل کو اصلی گیان ملانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے گیان پانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی کسی بھی چیز سے جڑنے کے لیے آپ کو پہلے تو نام، روپ، مذہب، پنتھ، ان سب سے آزاد ہونا پڑے گا۔ آج جسے ہم ججمنٹل کہتے ہیں، وہ رویہ اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو سبھی فہم اور گمان چھوڑ کر چیزوں کو محسوس کرنا پڑے گا، اور مثنوی اسی بارے میں بات کرتی ہے۔ رومی اس میں بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ایگو یعنی انا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایلیوژن ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر کچھ سچ ہے تو وہ ہے ہماری روح۔ تو جب تک اس ایگو کو پار کر کے آپ اپنی روح تک اور اس کے ذریعے دنیا میں جو تمام چیزیں ہیں ان کی روح تک نہیں پہنچتے، تب تک گیان ممکن نہیں ہے۔ ایسے گیان کے لیے ایک اور شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو سبھی چیزوں میں جو ایک ہی ہے، جسے صوفی لوگ توحید کہتے ہیں، جسے ہندوؤں نے ادویت کہا ہے، وہ ادویت نظر آنا چاہیے۔ رومی ہمیں سکھاتے ہیں کہ سبھی وستویں، سبھی جانور، سبھی تہذیب، سبھی مذہب ایک ہی دیویہ حکم کے الگ الگ عکس ہے، ریفلیکشنز ہے۔ یہ جو بھید آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے وہ مایا ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن ایسا دھوکہ، ایسا ایلیوژن کیوں پیدا ہوا ہے، اس کا بھی جواب رومی دیتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ دھوکے بازی تم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہو۔ تمہارے ایگو کی وجہ سے، انا کی وجہ سے تم یہ توحید، یہ ایک ہی، یہ دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ مثنوی کے تمام شعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر انوبھو میں، ہر احساس میں ایک گہرائی ہے، ہر قصے میں کوئی نہ کوئی سیکھ چھپی ہوئی ہے۔ مثنوی کیول شاعری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی تفصیل ہے جو آپ کو عشق اور گیان سے بھرے زندگی کی اور لے کر جائے گی۔ مثنوی جو سکھاتی ہے وہ سمے اور وقت کے پرے ہے، آج کی زبان میں کہے تو ریلیونٹ ہے۔ رومی کی مثنوی کو مثنوی معنوی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روحانی، آدھیاتمک، اسپریچول مثنوی۔ اس مثنوی کے کل 6 دفتر ہیں، یعنی 6 پارٹس ہیں، اور اس میں لگ بھگ 25,000 شعر ہیں۔ کہتے ہیں حسن الدین چلیبی کی بات سن کر رومی نے مثنوی کے پہلے دفتر کی پہلی کہانی لکھ دی، لیکن وہ ابھی تک اس کی کتاب بنانے کو راضی نہیں تھے۔ لیکن ایک شام رومی حسن الدین کے پاس آ گئے اور اس کے سامنے کاغذ پر لکھی ہوئی مثنوی کی پہلی کہانی رکھ دی۔ وہ پڑھ کر حسن الدین بھی حیران ہو گئے، اور تب جا کر آغاز ہوا مثنوی کا۔ اس پورے سفر میں حسن الدین چلیبی رومی کے ساتھ ساتھ چلے۔ حسن الدین ہی مثنوی کتاب کے سکرائب تھے۔ سکرائب یعنی وہ شخص ہوتا ہے جو کتاب کو لکھنے کا کام کرتا ہے۔ تو وقت بے وقت حسن الدین سے ملنے پر رومی انہیں اپنے شعر سناتے، اور حسن الدین مثنوی کو قلم بند کرنے کا کام کرتے۔ اکثر دونوں شام ہونے پر ملتے اور مثنوی کو شعر بشعر کامل کرتے جاتے۔ ایک دفعہ تو کچھ ایسا ہوا کہ رومی اور حسن الدین ملے، اور شاید انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا ہوگا، لیکن کب شام رات میں تبدیل ہو گئی یہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو اسی واقعے سے
मसनवी में एक शेर आता है कि सुबह शुद्ध ए सुबह रो पुश्तो पनो उज्र मखदूमी हुस्मुद्दीन बखो। सुबह हो गई है और ए सुबह और शाम कराने वाले, यानी खुदा के लिए ये शेर कहा गया है कि सुबह हो गई है और तुम जो सुबह और शाम करते हो, तुम्हारे हवाले से मैं हुस्मुद्दीन से मुआफी मांगता हूँ कि मैंने उन्हें देर तक जगाए रखा। तो सामाईन, ऐसे ही मसनवी के कुल 6 किताबों में से पहली किताब भी पूरी हो गई। मसनवी की पहली किताब मौज़ूआत का एक गुलदस्ता है। आज की जबान में कहे तो मसनवी की पहली किताब में रूमी ने जैसे ट्रेलर दिखा दिया है कि मसनवी के आगे वाले दफ्तर में मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ। पहले ही दफ्तर में रूमी ने कई मौज़ूआत यानी टॉपिक्स पर बातें की है। आपको याद होगा कि जब हम दीवाने शम्स की बात कर रहे थे तब हमने देखा कि कैसे अपनी गजलों में रूमी शम्स का नाम ही बतौर एक पेन नेम इस्तेमाल करते हैं और दीवान को भी शम्स का ही नाम देते हैं। ठीक वैसे ही ये मसनवी की जो किताब है उसे भी रूमी कई बार हुस्मनामा यानी हुस्मुद्दीन की किताब कह के पुकारते हैं। यानी एक तरह से रूमी चाहते हैं कि दीवान शम्स की तरह ये किताब भी किसी और के नाम से जानी जाए, बस यहाँ शम्स की जगह हुस्मुद्दीन चले भी है। मसनवी का पहला दफ्तर मुकम्मल होने को लगभग 1 से 1.5 साल लगा और अब हम आ चुके हैं 1262 में। कहते हैं कि इसी साल में हुस्मुद्दीन की बेगम साहिबा, उनकी जो पत्नी थी, हमसर थी, वो इस दुनिया से चल बसी। तो इससे हुस्मुद्दीन काफी रंजीदा हो चुके थे। इसी में कुछ 1-1.5 साल गुजरा, लेकिन फिर से एक बार हुस्मुद्दीन और रूमी ने मसनवी का काम आगे जारी रखा। आने वाले एपिसोड्स में देखते हैं कि रूमी के लिए मसनवी लिखने का ये सफर कैसा रहा। आप सुनते रहिए रूमी बेगू।